سورۃ الانعام کا کل ذکر آیا تھا کہ یہ مکی سورہ ہے، اور مکی صورتوں میں جیسے عام طور سے عقائد تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں، ایسے ہی عقیدے کا بیان اس کے اندر آیا۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ اعراف ہے۔ اعراف بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی تفصیل سے عقائد بیان کیے گئے، خاص طور سے توحید کا مضمون۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ سورہ انعام کے اندر انبیاء کرام کا تفصیلی تذکرہ نہیں تھا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اشاروں میں ذکر کیا گیا، اور انبیاء کے کچھ نام ذکر کیے گئے، ان کی تعریف ذکر کی گئی۔ لیکن سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، اور اس طرح آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا گیا، اور ہر نبی کو کیا پیغام لے کر بھیجا گیا تھا، ان کی قوموں نے کس طرح انکار کیا، اور پھر ان پر کیا عذاب آیا۔ بعض قوموں کے بارے میں کیا عذاب آیا اس کا بھی ذکر ہے، بعض کے بارے میں صرف یہ ہے کہ پھر ان پر عذاب آ گیا، اور سورہ ہود میں اور دوسری صورتوں میں اس عذاب کا بھی تفصیل سے ذکر آیا کہ جو خاص طور سے ہوا کی شکل میں یا پانی کی شکل میں یا آسمان سے پتھر کی بارش کی شکل میں جس طور پہ بھی عذاب آیا تھا، پھر اس کا وہاں ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ بھی شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم صاد۔ الف لام میم صاد، اس میں 4 یا 5 حروف ذکر کیے گئے جن کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور یہ بھی متشابہات میں سے ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کے معنی چھپا دیے گئے ہیں امتحان لینے کے لیے کہ ایمان والے اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں کہ یہ آیت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو آیت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جن کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، انہیں بھی ماننا ہے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قرآن مجید میں ہے، اسے بھی ماننا ہے کہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ہم اپنے رب سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر رکھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اہل ایمان کی اور ان لوگوں کی جو علم میں گہرائی رکھنے والے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی۔ پھر پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حروف مقطعات جہاں بھی آتے ہیں اس کے بعد عام طور سے قرآن مجید کی تعریف ہوتی ہے۔ یہاں بھی قرآن کی تعریف ہوئی، کتاب انزل الیک، آپ یقین کیجئے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے دل میں کوئی پریشانی اور تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن مجید کی روشنی میں ان کو آگاہ کیجئے، اور ان کو آخرت کی باتیں ان کو یاد دلائیے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیے، اور یہ کتاب ذکریٰ للمؤمنین ہے، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ اسے پڑھتے رہیں، اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اور آخرت کا کیا معاملہ ہے، اس کو بار بار تازہ کرتے رہیں، اس کو اپنے دھیان میں زندہ کرتے رہیں، اپنے دل میں زندہ کرتے رہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے جن کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے ہم سوال کریں گے کہ آپ کی قوموں نے کیا کیا تھا، اور ان قوموں سے بھی ہم سوالات کریں گے۔ پھر دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں تمہیں قدرت دی ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس میں تمہارے لیے زندگی کا جو وسائل ہیں، زندگی کے ریسورسز ہیں، معائش ہیں، جن کے ذریعے سے تم زندگی گزار سکتے ہو، وہ بھی ہم نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ پھر اس واقعے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا تھا، اور پھر اس میں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکالا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو اس نے بہکایا تھا اس کا ذکر آیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ادب کا بھی ذکر آیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی تو فوراً فرمایا، حضرت آدم اور حوا دونوں نے اللہ کے سامنے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے،
تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے بعد والوں کے لیے یہ سنت چھوڑ دی کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص اور دنیا کا سب سے پہلا نبی اور تمام انسانوں کا باپ جس کو قرار دیا گیا، اس نے غلطی ہوتے ہی فوراً یہ دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو ہمیشہ کے لیے ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو فوراً ہم کہیں کہ ہمارے رب ہم سے ظلم ہو گیا، اور اگر آپ کی معافی اور رحمت اور مغفرت نہ مل سکے تو ہم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے دنیا میں جاؤ، زندگی گزارو، ایک زمانے تک تمہیں وہاں رہنا ہے اور پھر لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ پھر یا بنی آدم کے ذریعے سے خطاب کیا گیا کہ اے آدم کے بیٹو، یہ تو آدم کا ذکر آیا، وہ آدم کے بیٹوں کو خطاب کیا گیا۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ہم نے تم کو جو نعمتیں دی ہیں اس میں ایک بڑی نعمت لباس کی نعمت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے، خوبصورتی کی چیز بھی ہے۔ لباس کا دو فائدہ ہے، ایک تو جسم کو چھپاتا بھی ہے اور دوسرے خوبصورتی کی چیز بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑی نعمت ہے جو انسان کے علاوہ جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، یہ ہنر نہیں دیا، یہ طریقہ نہیں دیا کہ وہ لباس کے ساتھ رہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پہ بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ ہر نماز کے وقت اچھے زینت کا طریقہ اختیار کرو، بہتر سے بہتر طریقے پر نماز کے لیے تیار ہو کر آؤ۔ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نماز کے لیے جس حالت میں ہوتے ہیں ویسے ہی چلے آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کے لیے خاص کپڑے ہوں اور ایسے کپڑے ہوں کہ جو ڈھیلے ڈھالے بھی ہوں، جن میں ستر کی بھی حفاظت ہوتی ہو۔ بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا ہے لیکن پیچھے والوں کی نماز خراب ہوتی ہے اور جسم کا بہت سارا حصہ کھل جاتا ہے، جو لباس نماز کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ایسے لباس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، یا ایسا لباس جو بہت ٹائٹ ہو، ایسا لباس بھی نماز میں عام زندگی میں بھی استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ آئیں گے تو اس میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو کمزور ہوں گے، جنہوں نے اپنے بڑوں کی بات مان کر غلط راستہ اختیار کیا ہوگا۔ اس دن وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ اے ہمارے رب، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے سختی سے نمٹیں گے اور ان کو ڈبل عذاب دیں گے، ضعفا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو کہہ رہے ہو کہ ان کو ڈبل عذاب دیا جائے، لیکن کس نے کہا تھا تمہیں ان کی بات ماننے کے لیے؟ تمہیں غور و فکر کے ساتھ صحیح راستہ چننا چاہیے تھا، انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ آج تم صرف ان کو بدنام نہیں کر سکتے بلکہ تمہیں بھی سزا دی جائے گی۔ آگے اصحاب اعراف کا ذکر آیا۔ اس سورہ کا نام اعراف ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، اور اس سے مراد جنت اور جہنم کے بیچ کی وہ دیوار ہے کہ جس پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ نیکیاں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ وہ جنت میں جا سکیں، برائیاں بھی ایسی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو ان کو بیچ کی دیوار پر رکھا جائے گا۔ لیکن قرآن کی آیتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کے لیے جنت کا ہی فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، چونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ پھر ذکر آیا کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں سب مل گیا، کیا تمہیں بھی ملا؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، کہ تھوڑا سا پانی تو ہماری طرف بہا دو، پانی کا ذرا رخ ہماری طرف کر دو، یا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کا رزق اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ پانی ہے اور اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں پر حرام کر دیا۔ آج ان کو ہم دینے کی بھی چاہ کر بھی ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ تو بڑی بے بسی کا ذکر کیا گیا اہل جہنم کے سلسلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کیا، ہواؤں کا اور بارش کا، اور یہ بتایا کہ بارش سے پہلے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کو رحمت کے لفظ سے یاد کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بارش ہونے کی ایک پہچان اور علامت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لفظ سے یاد کیا۔ پھر فرمایا کہ اپنے رب سے جب مانگو
تو بہت گریہ وزاری کے ساتھ تڑپ کر مانگو اور آہستہ آواز میں مانگو۔ اس لیے دعا کا یہ 2 ادب ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، رو کر مانگنا چاہیے، اور بالکل ضرورت مند بن کر مانگنا چاہیے، صرف الفاظ نہیں دہرانے چاہیے۔ دعا کو مانگنا چاہیے، دعا کو پڑھنا نہیں چاہیے، اور ساتھ میں بالکل آہستہ آواز میں ہو، ایسا کہ بندہ اور اس کا رب آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہوں، سرگوشیاں ہو رہی ہوں، اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں سے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، شعیب، حضرت موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ اسلام ازل سے ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء آئے، عقیدے کے اعتبار سے، توحید اور رسالت کے اعتبار سے سب نے ایک دعوت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ کے عذاب سے، اگر اللہ کے وفادار بن کر نہیں رہو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اس کو ایک نہیں مانو گے، تو اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اگر گناہ کیے جائیں گے، نافرمانیاں کی جائیں گی، تو فرمایا گیا کہ کوئی بھی امن کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا گیا کہ کبھی رات میں سوتے ہوئے اچانک ہمارا عذاب آ جاتا ہے، دن میں جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا اچانک عذاب آ جاتا ہے، جب چاشت کے وقت لوگ ہوتے ہیں اس وقت افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الکافرون، کیا اللہ کی تدبیر سے اور اللہ کی پکڑ سے ان کو بالکل اطمینان ہے؟ کبھی بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں وہی ہمیشہ اطمینان سے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، یہ زندگی ہے، یہیں کھانا پینا ہے، مر جانا ہے، یہیں عیش کرنا ہے۔ اہل ایمان اور اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ وہ نبی ہیں، نبی امی ہیں، جن کا ذکر تورات میں بھی آیا، انجیل میں بھی آیا، اور اس نبی کی پہچان یہ ہے کہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور جو پچھلی قوموں پر بہت ہی مشکل قسم کے احکام تھے اور ایسے مسائل تھے، اتنے مشکل کام تھے، ایسی عبادتیں تھیں، ان سے ان کو نجات دلا کر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، اسلام کے صرف مکے کے لیے یا مدینے کے لیے یا عرب جزیرۃ العرب کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام پوری دنیا کے لیے آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو خطاب فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کو یہی حکم دیا گیا۔ آپ کے بعد مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور جہاں کہیں بھی رہیں یہ بات عام کریں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ سب کے لیے ہے، سب کا رب ہے، یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ سب کے نبی ہیں، یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ سب کی کتاب ہے، اور یہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گویا خاندان ہے۔ یہ کوئی صرف مسلمان، صرف اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ نہیں ہیں، یا صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اسلام سے قریب آئیں اور یہ سمجھیں کہ اسلام وہ مذہب صرف تعصب کے لیے نہیں ہے، یا اسلام صرف دوسرے دنیا کے مذاہب یا تہذیبوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اسلام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ یہ پیغام دنیا کو پہنچانا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جہاں کہیں بھی ہوں، جس ماحول میں بھی ہم ہوں۔ اسی سلسلے میں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، شکار کے سلسلے میں ان کی قوم کا، کہ ایسے لوگ تھے کہ جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم سنیچر اور ہفتے کے دن شکار مت کرنا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ مچھلیوں کا شکار تو نہیں کرتے تھے اس دن، لیکن کچھ تدبیر کر کے اس کو ایک گڑھے میں جمع کر لیتے تھے، اس دن مچھلیوں کو نکلنے نہیں دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن اس کو نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، ان کو منع کیا گیا تھا کرنے سے، لیکن وہ ایک تدبیر اختیار کرتے تھے۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کر رہے ہیں، شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کو روک کر رکھ لیتے تھے، جب اتوار کو پھر شکار کرتے تھے۔ تو اس میں ذکر آیا ایسے لوگوں کا جو وہ کام کرتے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو وہ کام کرتے ہی نہیں تھے سرے سے، اور نہ منع کرتے تھے۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان لوگوں پر بھی آیا جو سنیچر کے دن شکار کرتے تھے، اور ان لوگوں پر بھی آیا
کہ جنہوں نے منع نہیں کیا تھا، صرف ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی جو منع کرتے تھے، اس برے کام سے روکتے تھے۔ تو گویا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ ہے۔ خاموش رہ جانا کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر ایک بات غلط ہو رہی ہے تو اچھے انداز سے اس کو روکنا اور اس سے منع کرنا، یا کم سے کم اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جاننا، یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بیان فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور اس کے لیے خاموش رہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا کہ تم پر رحم کیا جائے گا، یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی ہمدردی اگر چاہیے، اللہ کی طرف سے اگر اس کے احسانات چاہیے تو قرآن مجید کو غور سے سننا چاہیے، اور قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کے لیے خاموش رہنا چاہیے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ اپنے رب کو یاد کرو دل ہی دل میں، تضرعا وخیفتا، بہت گریہ وزاری کے ساتھ تڑپ کر مانگو، آہستہ آواز میں مانگو، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یا تو دل میں مانگو جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، یعنی دل کے اندر ہی ذکر کرنا، دل ہی دل میں ہر وقت چلتے پھرتے جہاں کہیں بھی جس کام میں بھی آدمی ہو، ہر وقت سبحان اللہ الحمدللہ، یا اللہ کے دھیان اور اس کے ذکر سے دل آباد ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ذکر کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ دون الجہر من القول، بلند آواز میں نہیں، آہستہ آواز میں زبان سے ذکر کیا جائے، جس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، زبان سے ذکر کیا جائے۔ اور زبان سے جو ذکر کیا جائے وہ آہستہ آواز میں بھی ہو سکتا ہے، اور جو ذکر کیا جائے وہ ذرا سا بلند آواز میں بھی کرنے کی اجازت، لیکن آہستہ آواز میں ذکر کرنا زیادہ فضیلت کی بات۔ اور ذکر کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، بلکہ بالغدو والآصال، صبح شام ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت اختیار کرنے والے مت بنو، غافل لوگوں میں مت اپنے کو شمار کراؤ۔ اس لیے کبھی بھی آدمی کی زبان بند ہوتی ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ اللہ اکبر، یہ جتنے بھی تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ ہے، اگر زبان پر جاری نہ ہو تو پھر انسان کا دھیان بھٹکتا ہے، کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی یاد ہر وقت جاری رہے تو انسان غافل نہیں ہوتا ہے، اور گناہوں سے بچنے میں اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ پھر آخر میں فرمایا گیا کہ اللہ کے پاس جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بھی غرور اور کبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے کبھی ہٹتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت ان کو کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہوتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، ورنہ شیطان کے وسوسے اور شیطان کے ہیلے اور مکر و فریب اتنے زیادہ ہیں کہ پھر تم صاف ستھری زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔